میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تمام ملزموں کو ان کوٹھریوں کے سامنے جمع کیا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ ناشتہ ملنے والا ہے۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ ناشتہ کیا ہوگا، کہ ناشتہ دینے والے بھی نظر آ گئے، جنہیں دیکھتے ہی تمام ملزمان سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح زمین پر اوندھے منہ لیٹ گئے۔ مجھے بھی ان کی دیکھا دیکھی وہی پوزیشن اختیار کرنا پڑی۔ اس کے ساتھ ہی ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، کیونکہ تمام ملزموں کو جو یہاں ہوتے تھے، بلکہ یوں سمجھیے کہ چمڑے کی دو تہوں کے اندر لوہے کی ایک پتری رکھی ہوتی تھی جسے لتر کا نام دیا جاتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہمیں رفع حاجت کے لیے لے جایا گیا، جس کا طریقہ کار اتنا بیہودہ تھا کہ قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ واپسی پر ہمیں ایک جوہڑ کے کنارے پہنچا دیا گیا، جس کے کنارے پر ایک بڑا سا درخت تھا، جس پر بیٹھے پرندوں کی گندگی، درخت کے پتے اور مٹی وغیرہ سب کچھ اس میں گرا ہوا تھا، اور جوہڑ نما تالاب کا پانی گدلا ہو رہا تھا۔ یہاں جانوروں کی طرح اوندے منہ جھک کر صرف کلی کرنے اور ہاتھ دھونے کی اجازت تھی۔ تالاب کے پانی پر جھکے ہوئے جب میں نے وہاں نظر آنے والی شکلیں دیکھیں تو وحشت سی ہونے لگی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں انسانوں میں نہیں بلکہ کسی چڑیا گھر کی مخلوق کے ساتھ موجود ہوں۔ مسلسل اذیت برداشت کرتے کرتے وہ لوگ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے۔ خوف کے مارے ان کے رنگ پیلے ہو رہے تھے، ہر کسی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جسم کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے، میلے کچیلے جسم پر خون آلود اور پھٹے ہوئے چیتڑوں کے ساتھ وہ لوگ جانوروں کی بھی کوئی بدترین نسل دکھائی دیتے تھے۔ اگر کسی عام ملزم کو صرف ایک مرتبہ ناشتہ اور اشنان مل جائے تو اس کی مجال نہیں کہ وہ کوئی بات یہاں سے چھپا کر لے جائے۔ امرتسر انٹروگیشن سینٹر سارے بھارت میں اپنی صفاکی اور درندگی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کسی زیر تفتیش ملزم کا مر جانا یہاں معمول کی کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اخبارات میں اس سینٹر سے متعلق ایسی اندوہناک تفصیلات شائع ہوتیں کہ انسانیت خون کے آنسو روتی تھی۔ تمام اضلاع کے چنے ہوئے بدنام اور شفاق قسم کے تفتیشی افسران یہاں لائے جاتے، اور وہ انسان نما درندے اذیت دینے کے ایسے طریقے ایجاد کرتے کہ جن کے ذکر سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جن سپاہیوں کی ڈپٹی گرفتار شدگان کو اذیت دینے کی ہوتی، انہیں اسپیشل ڈائٹ دی جاتی تھی اور خصوصی حکم کے ذریعے کھانے کے ساتھ شراب بھی پلائی جاتی تھی، مبادا ان کے دل میں مار کھانے والوں کی آہوزاری رحم کا شائبہ پیدا کر دے۔ مجھے معلومات تو یہاں کے متعلق پہلے سے ہی حاصل تھیں، لیکن اس مخصوص جگہ کو دیکھنے کا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا تھا اور اسے شنید سے کچھ زیادہ ہی بدتر پایا۔ ہمیں واپس کوٹھڑیوں میں بند کر دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح کھانا دیا گیا۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ گارڈ آن پہنچی۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر وہ لوگ مجھے ایک عقوبت خانے میں لے آئے، جہاں پتھر کی ایک کرسی پڑی تھی جس پر دونوں ہاتھوں کو جکڑنے کے لیے شکنجے موجود تھے۔ اس طرح ایک لمبی پتھر کی میز پر اظہار رسانی کے مختلف آلات رکھے تھے۔ ایک کونے میں ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک کرسی پر ایک سکھ انسپکٹر بیٹھا تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لاٹھی بردار سپاہی کھڑے تھے جن کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ پہلی نظر میں یہ کمرہ اس طرح نظر آیا جیسا میں نے اکثر فلموں میں گسٹاپو کے تفتیشی مراکز میں دیکھا تھا۔ میری ہتھکڑی کھول دی گئی اور مجھے اندر دھکیل کر گارڈ والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں دھکا لگنے سے گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود تمام درندے اس اثناء میں مجھے گھورتے رہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سکھ انسپکٹر نے بڑی درستگی سے پوچھا۔ پرویز، میں نے اکھڑ لہجے میں جواب دیا، کیونکہ مجھے اپنے ذہن میں تیار شدہ پلان کے مطابق کام کرنا تھا۔ تجھے افسروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے میری پنڈلیوں پر لاٹھی ماری۔ اس کے ساتھ ہی چاروں درندے مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ جب انہوں نے جی بھر کے اپنے ارمان نکال لیے تو وہ سکھ انسپکٹر، جو اس اثناء میں اس سارے تماشے سے بظاہر لا تعلق بیٹھا رہا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے مجھے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور زوردار گھونسا میرے پیٹ میں مارا۔ میں سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین پر گروں، اس نے دوبارہ مجھے بالوں سے پکڑا اور جوڈو کے ماہروں کی طرح اس قدر زوردار لات میرے پیٹ میں رسید کی کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ اذیت کی ایک لہر میری آنتوں میں دوڑ گئی۔ میں نے چیخنا چاہا لیکن چیخ نہ سکا۔ اسی سکھ انسپکٹر نے مجھے دھکا دے کر پتھر کی اس کرسی پر گرا دیا اور بجلی کی طرح دو سپاہیوں نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ کرسی کے پایوں سے منسلک شکنجوں میں کس دیے۔ یہی عمل انہوں نے میری ٹانگوں کے ساتھ دہرایا۔ میرے منہ سے بمشکل کراہیں نکل رہی تھیں، درد کی ٹیسیں اٹھتیں تو کلیجہ کٹنے لگتا۔ سپاہی پرے ہٹ گئے اور سکھ انسپکٹر نے کرسی میرے سامنے رکھ لی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنا خونخوار جبڑا کھولا۔ سیالکوٹ کا، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ اٹ لگانے آیا تھا، سرون نے۔ میرا جواب نامکمل ہی تھا کہ وہ وحشیوں کی طرح اٹھ کر میرے گالوں پر تماچے مارنے لگا۔ میرا سارا منہ خون سے بھر گیا اور کہہ ہونے لگی۔ تماچے مارتے مارتے جب وہ ہانپنے لگا تو میرے سامنے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ سچ سچ بتا، کیا کرنے آیا تھا؟
اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، اور اس مرتبہ اس کے جواب میں نے جو کچھ کیا وہ ان لوگوں کے لیے تو بالکل غیر متوقع تھا ہی، میرے لیے بھی حیران کن تھا۔ میرے اندر پکنے والا نفرت اور غصے کا لاوا، جسے میں نے کسی نہ کسی طرح دبائے رکھا تھا، پھٹ پڑا، اور میں نے پورا زور لگا کر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ میری اس حرکت نے ان پر جنون طاری کر دیا۔ سکھ انسپکٹر تو پھٹی پھٹی خونخوار نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا، جبکہ دوسرے سپاہی پاگل کتوں کی طرح مجھ پر پل پڑے۔ وہ میرے سینے اور منہ پر مکے مارنے لگے، میں بھی دیوانہ وار ان پر تھوکنے لگا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی میری گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس مرتبہ ہوش آیا تو میں کسی دوسرے کمرے میں اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ ہتھکڑی کے ساتھ پشت پر بندھے تھے۔ ایک پہرے دار باہر موجود تھا، مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ چلا گیا، غالباً کسی کو رپورٹ کرنے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مکروہ شکل کا ڈاکٹر گارڈ کے ساتھ کمرے میں آ دھمکا۔ اس نے مجھے ٹھوک بجا کر معائنہ کیا اور ایک انجیکشن میرے بازو میں لگا کر دفع ہو گیا۔ کمرے کی سلاخوں سے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، میرے ہونٹ جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ پپوٹوں پر اتنی سوجن آ چکی تھی کہ مجھے آنکھیں کھولے رکھنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی کچھ اور لوگ اندر گھس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ کھول دیے اور ان میں سے ایک نے مجھے پانی کا گلاس بھی پینے کو دیا۔ میرے پیٹ میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں، پانی پینے کو دل تو چاہتا تھا، لیکن بمشکل گھونٹ گھونٹ کر کے میں نے آدھا گلاس اندر انڈھیلا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے مارنا شروع نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں میری حالت پر رحم آ رہا تھا، بلکہ ان کی دانست میں میرے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، اور اگر میں مر جاتا تو وہ تختہ مشق کیسے بناتے۔ اس مرتبہ ایک پلیٹ میں انہوں نے مجھے سبزی اور پھلکے کھانے کو لا دیے۔ کھانا ان کے میس کا بنا ہوا لگتا تھا، لیکن میں انتہائی کوشش کے باوجود آدھے پھلکے سے زیادہ پھلکا نہ کھا پایا۔ وہ سب مجھ پر نظریں جمائے کھڑے اس بات کا جائزہ لے رہے تھے کہ کہیں میں ایکٹنگ تو نہیں کر رہا۔ بچی کچی روٹی وہ واپس اٹھا کر لے گئے اور قریباً 2 گھنٹے تک کسی نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اس دوران میں اپنے جسم سے اٹھنے والی اذیتناک درد کی لہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے تصور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے سامنے مختلف چہرے سوال بن کر آتے اور کوئی جواب نہ پا کر واپس لوٹ جاتے۔ ماں، باپ، بہن، اپنا وطن، وہاں کے لوگ، اپنے اسکول کالج کا زمانہ اور پونم۔ میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور جب دروازہ کھلنے کی آواز مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لائی تو اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ بے اختیار میرے ہاتھ گالوں کا جائزہ لینے لگے، جہاں جلتی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے نکل کر بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنی بزدلی پر غصہ تو آیا، لیکن معاملہ دل کا تھا، دل لگی کا نہیں۔ آنے والے بزدل یہی سمجھے تھے کہ میں تکلیف کی شدت سے رو رہا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور مجھے دھکے دیتے ہوئے پھر اسی مذبح خانے میں لے گئے۔ اس مرتبہ یہاں پہلے والے لوگ نہیں تھے۔ سول وردی میں ملبوس ایک اعلیٰ افسر موجود تھا اور چاروں کونوں میں 4 درندے مجھ پر نظریں گاڑے اشارے کے منتظر تھے۔ بیٹھ جا، میرے اندر گھستے ہی اس نے پتھر کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم یہاں آٹ لگانے آئے تھے؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے میری آنکھوں پر جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں جی، میں نے سکون سے جواب دیا۔ اور وہ جو پکڑے گئے ہیں تمہارے رشتہ دار؟ اس نے بھی کرنل کی طرح ہوا میں تیر چلایا۔ میرے رشتہ دار کبھی سرحد عبور نہیں کرتے، میں ہی پہلی بار آیا اور پکڑا گیا۔ شاید نہیں جانتے ہمیں سچ اگلوانا آتا ہے۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے بظاہر سنبھالا لیا۔ آپ مجھے جان سے بھی مار ڈالیں، اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتے ہو، وہ غصے سے دھاڑا۔ میں خاموش رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے حکم دیا کہ تمام واقعات سچ سچ بتاؤں۔ میرے ذہن میں ایک ہی بیان کی محفوظ شدہ ٹیپ چل پڑی۔ یہ بیان ٹیپ میں ریکارڈ ہونے لگا۔ بیان کے خاتمے پر اس نے ٹیپ کا سوئچ آف کر دیا۔ اس طرح یہ سچ نہیں بولے گا، اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ انہوں نے فوراً میرے ہاتھ پاؤں اسی طرح باندھ دیے۔ میز پر لوہے کی پتلی پتلی پینسل نما سلاخیں رکھی تھیں۔ آفیسر نے ایک درندے کو اشارہ کیا، اس نے وہ سلاخیں اٹھا کر میرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسائیں اور انہیں زور زور سے دبانے لگا۔ مار کھاتے کھاتے میرا جسم بے حس ہو چکا تھا، لیکن یہ اس قدر اذیتناک اور تکلیف دہ سزا تھی کہ میرے جسم کا رواں رواں تکلیف سے پھڑپھڑانے لگا۔ چلاتے چلاتے میرا گلا بیٹھ گیا۔ چلاتے رہو، جب تک سچ نہیں بولو گے جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کی قہر آلود آواز میرے تاریک ہوتے ہوئے ذہن سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس مرتبہ مجھے 3 دن کی چھٹی مل گئی۔ ان 3 دنوں میں مجھے ناشتہ باقاعدگی سے ملتا رہا۔ دن میں 2 مرتبہ وہ کسائی ڈاکٹر آتا اور الٹے سیدھے انجیکشن لگا کر چلا جاتا۔ یہ سزائیں اتنی اذیتناک تھیں کہ اچھے بھلے بہادروں کا پتا پانی کر کے رکھ دیتی۔ یہاں بڑے بڑے سورما آتے اور اپنے جرائم کا اقرار کر کر چلے جاتے۔ میں کوئی بہت طاقتور انسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بے پایا اعتقاد، اپنے مشن کی صداقت پر یقین اور میرا عزم صمیم، یہ تھی وہ قوتیں جنہوں نے میرے ناتواں جسم کو فولاد جیسی مضبوطی عطا کر دی تھی۔ 3 روز کے بعد پھر میرا بیان وہی تھا،
पुलिस ने मेरे 2 रिमांड लिए और 1 महीना तक उन्होंने जब अपने सारे सितम मुझ पर आजमा लिए तो जैसे उन्हें मेरे बयान पर यकीन आ गया। उन्होंने सोचा मुमकिन है सूरन सिंह ने सिर्फ नंबर बनाने के लिए ही मुझे जासूस कहकर गिरफ़्तार करवाया हो और मैं हकीकत में वही हूँ जो कह रहा हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।